بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے ہمارے صحافی اور ہمارے ادارے اور فوج کے بارے میں سوشل میڈیا اور دیگر کئی پلیٹ فارم پر بات چیت ہوتی ہے، تو یقیناً بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی دیکھو تو فوج کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اداروں کے خلاف، کوئی ہمارے صحافیوں کے خلاف۔ یقیناً ان تینوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تو یقیناً حامد میر کے بارے میں نے کئی صحافیوں سے سنا کہ جو مختلف قسم کے الزامات ان پر لگاتے ہیں اور ان کے والد صاحب پر لگاتے ہیں، اور حالانکہ وہ صحافی ہے جو ایک دور میں حامد میر صاحب کے چپل سیدھے کیا کرتے تھے، اور یقیناً حامد میر صاحب نے اداروں کے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں، ان کے اوپر کچھ باتیں کی ہیں۔ تو اس کا ایک اصول ہے، اس کے لیے ایک قانون ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے، اس کے لیے ہمارے ادارے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا عدلیہ ہے۔ اور ملک کے بات کرنے کے لیے کسی نے کسی پر کوئی الزام لگا دیا یا کسی پر کوئی بہتان لگاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو چاہیے کہ بھائی ان کو جو ہے جس نے الزام لگایا اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ پھر عدالت کے اندر مختلف صحافیوں کو جو جید قسم کے ہو ہمارے پاکستان کے، تو ان کو سامنے لایا جائے کہ واقعتاً یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے یہ بکاؤ ہے، یا وہ کسی کے ڈر سے حق بات کو چھپاتا ہے، یا اس کے اوپر کسی کا دباؤ آتا ہے۔ مختلف باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں ادارے کے تحت کام کرتا ہے تو وہ حق بات کو چھپاتا ہے، تو فلاں جو ہے جھوٹ بولتا ہے، تو فلاں کا ابا یہ تھا۔ تو ہر قسم کے مختلف شبہات ہر ایک کے بارے میں آپ میرے خیال میں سن رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میری رائے یہ ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے، کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اگر حامد میر صاحب نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے تو الزام کے لیے ہمارے ملک کے اندر ایک ادارہ ہے، اس کو عدلیہ کہا جاتا ہے، آپ اس کو جو ہے نا کورٹ میں پیش کریں اور اس کے اوپر کیس دائر کریں، اور آپ خود بھی بیٹھیں اور اپنے بڑوں کو بھی لائیں، اور حامد میر صاحب اور اس کے ساتھ جو دیگر جو ہے جید صحافی ہے، کیا واقعتاً جو الزام لگایا وہ الزام ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا۔ اب ایک صحافی اٹھ رہا ہے اور حامد میر صاحب جو عرصے دراز سے میرے خیال میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت تو حامد میر صاحب بڑے اچھے تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اور حامد میر صاحب ہی تھے جس کو کئی بار ISI نے اپنے ساتھ بھی بٹھایا، اور فوج کے اداروں نے بھی اپنے ساتھ بٹھایا، فوج کے جنرلز نے اپنے ساتھ بٹھا کر جو ہے بات کی اور اپنا نمائندہ بنایا، اور کئی بار ان کو ہار بھی ڈالے گئے۔ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، اس کے بعد اچانک جا کے حامد میر جو ہے ملک کا غدار ٹھہرایا گیا، اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، ان کے والد جو تھے وہ بھی پاکستان کے غدار ہو گئے۔ تو اس سے پہلے یہی حامد میر تھا جو ہمارے اداروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے فوج کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی آج تک اس کو نہ غدار کہہ رہے تھے، نہ اس کے اوپر تو بڑی جو ہے باتیں ہوتی تھی، بڑے قابل تھے، بڑے پاکستان کے لیے احسان مند تھے، اور اچانک جا کر حامد میر صاحب کے ایک بیان پر پاکستان کے وہ میڈیا جو میں نے اسرائیل کے خلاف ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارے میڈیا ہے، ہمیں ان پر فخر ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کہیں پر بھی، صرف پاکستان میں نہیں، کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی آواز ہو تو ان کو پہلے نمبر پہ آنا چاہیے۔ لیکن جب اسرائیل میں مسلمانوں پر بمباری ہو رہی تھی، مسلمانوں پر قتل عام ہو رہا تھا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا تھا، یہی میڈیا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب اور دیگر یعنی باتوں کو اچھالنے کے لیے آپ کو پہلی لائن میں نظر آ رہے ہیں، اور یہی میڈیا سے جب سوال کیا جائے، جب اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے جا رہے تھے، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ ایک سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ چلو آپ یہ تو دکھاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ میں باپ نے بیٹے کو تھپڑ مار دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیوی نے شوہر کے ساتھ یہ کر دیا، یعنی ہر وہ چیز جو فحاشی ہو، ہر وہ چیز جس سے ملک کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی ہو، فلاں جگہ پر ہمارے جو شوز دیکھیں، ہم کس طرح کے شو کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے شو میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کس نے کس کے ساتھ پیار کیا، کو ایسی گندی گندی ویڈیوز جو ہمارے جو ہے صحافی دیتے ہیں، اور ہمارے جو پاکستان کا جہاں کہیں بھی گند پڑا ہو وہاں پر بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پوچھنا میں نے یہ ہے کہ پاکستان کے ہمارے مسلمانوں کے خلاف یہاں کہیں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، اس وقت آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اسرائیل جب پاکستان پر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی اس نے الزامات لگائے، اور ہمارے مسلمانوں پر مسجد اقصی پر جو تمام انبیاء علیہ السلام کا جو مسکن رہا ہے اس کے اوپر بمباری کر رہا تھا، اس وقت آپ لوگوں کی یہ آوازیں کہاں تھی؟ جو آج قسم قسم کے صحافیوں کے نام اور ان کے قسم قسم کے نمونے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اس وقت کہاں تھے؟
اس وقت انڈیا والے چلا رہے تھے، مختلف قسم کے دوسرے جو ہے صحافی چلا رہے تھے، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے جو آج حامد میر صاحب کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگانے کے لیے آپ سامنے آ رہے ہیں؟ یقیناً اداروں پر ہمیں فخر ہے اور فوج بھی ہماری ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ادارے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، کسی نہ کسی ادارے میں کوئی ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فوج مکمل طور پر پاک ہے، جو ہمارے ادارے مکمل طور پر پاک ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ حق دیکھیں تو اس حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہاں، اگر حامد مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس اتنے پروف نہیں ہے میں صاف طور پر یہ کہہ سکوں کہ حامد میر 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر حامد میر 100% ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں تو ہمارے اداروں کے پاس طاقت ہے، ہمارے فوج کے پاس طاقت ہے، ہمارے حکومت کے پاس طاقت ہے، وہ ان کو اٹھائے اور ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیں، جج کے سامنے کھڑا کر دیں کہ بھائی آپ نے فلاں جگہ پہ اداروں پر الزام لگایا، فوج پر الزام لگایا، ہمارے حکومت پر الزام لگایا، یہ آپ ثابت کر کے دیں۔ جید صحافی بٹھائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی غلام ہیں، تو ثابت کر کے دیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو نشر نہ کریں، فلاں جگہ میں وہ نہ کریں۔ تو یقیناً تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ تمام تر باتیں جو ہے جج کے سامنے ہو، ہمارے عدلیے کے سامنے ہو، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے وہ صحافی جن کو صحافی کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے، آج حامد میر صاحب کے ابو کے اوپر بھی الزام ہے، ان کے اوپر بھی الزام ہے، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ تمام بھی غدار ہے۔ یہ غدار آپ نہیں کہہ سکتے، ان کو غدار ہمارے عدلیہ کہہ سکتی ہے جب وہ فریقین کی سنے گی کہ بھائی مسئلہ کیا ہے۔ دونوں کی جب بات ہوگی آپس میں ایک دوسرے سے سنیں گے، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون غدار ہے کون ٹھیک ہے۔ فی الحال تو یہ تو ہونے دو کہ بھائی بات ثابت ہو جائے۔ اب ایک بندہ کھڑا ہو کر اسلام آباد میں دھرنے میں یہ اعلان کرتے ہو، ظاہر ہے اس کے پاس کچھ پروف ہوں گے، ویسے تو کوئی بندہ اٹھ کے اعلان نہیں کرتا۔ آج جو لوگ حامد میر کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اتنا جرت ہے، اتنی جرت آپ لوگوں کے اندر ہے تو کوئی بات آپ بھی کر دیں۔ اگر جھوٹ بولنا اتنا آسان ہے، کسی پر بہتان لگانا اتنا آسان ہے کہ تو آپ ایسا کریں کہ آپ بھی ایک دو باتیں کر دیں۔ ہاں، جن کے پیچھے حکومت ہو، ادارے ہو تو وہ تو بول سکتے ہیں نا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آج حامد میر کو آپ بہتان کہہ رہے ہو کہ اس کو جھوٹ کہہ رہے ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انصاف والی بات کیا ہونی چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے اس کو اٹھا کے وہاں لے کے جاؤ۔ آپ اگر اتنے جو ہے نا کسی کے باپ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہو، کسی کی ماں کے اوپر بھی لگاتے ہو، حامد میر غدار بھی اس کو ٹھہرا دیا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اتنا ہی غدار ہے تو ابھی تک وہ پاکستان میں جی کیسے رہا ہے؟ ابھی تک یعنی عرصے دراز سے پاکستان کے اندر صحافت کیسے کر رہے ہیں؟ پاکستان کا جیو نیوز کا جو نمائندہ ہے، اب میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کا جو عظیم ترین یعنی جس کو جانا جاتا ہے، جس کے پروگرام سے پاکستان کے عظیم ترین جگہوں سے جو ہے نا یعنی وہ نشر کیے جاتے ہیں، اس کو آج اچانک جا کے وہ غدار ہو گئے۔ کیا آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ آج جو ہے ان کے ابو بھی غدار، ان کی خاندان بھی غدار، انہوں نے پاکستان کے خلاف اتنی سازشیں کی، تو ابھی تک آپ کہاں تھے؟ ابھی تک یہ بہتان اگر آپ سچ بول رہے تو ابھی تک آپ چپ کیوں تھے؟ میرا آپ سے یہ سوال۔ لہٰذا یہ بہتان بازی بند کریں، اور اگر میں یہی کہوں گا نہ اداروں کے خلاف بولے، نہ فوج کے خلاف بولے، نہ حامد میر صاحب کے خلاف بولے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ایسا ہے تو آپ دکھائیں، لگ بات کریں، سامنے آئیں۔ خواہ مخواہ ایک بندے کو جو ہے کبھی فوج کے خلاف کوئی بول رہا ہے، کبھی اداروں کے خلاف کوئی بول رہا ہے، کبھی حامد میر صاحب، بھائی ہمارے لیے تینوں قابل فخر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آج حامد میر صاحب کو خواہ مخواہ یہ غدار ہے، ملک کے خلاف ہے، قوم کے خلاف، ٹھیک ہے، قوم کے خلاف ہے، جب ہمارے عدلیہ جو ہے اس کو ثابت کر دے کہ واقعی یہ غدار ہے، تب ہم آواز اٹھائیں گے، تب ہم بولیں گے بھی کہ جس کے پاس پروف ہوگا، جس کے پاس ثبوت ہوگا تو تب تو وہ ٹھیک ہے، اور جس کے پاس ثبوت نہیں ہے، الزامات ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے الزامات ہی ہوں گے، تو اس کو سزا دینی ہے، اس کے اوپر جو الزام لگانا ہے تو وہ عدلیہ لگائے گی۔ آپ کہاں کی قاضی ٹھہرائے؟ ہمیں بھی بولنا آتا ہے، جب ہم جو ہے نا الزامات لگائیں گے اس وقت تکلیف ہوگی۔ لہٰذا میرا یہ گزارش ہے تمام ان صحافیوں سے جو خواہ مخواہ کبھی فوج کے اوپر، کبھی اپنا نمبر بڑھانے کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے فوج سے، ہمارے اداروں سے کتنی محبت ہے، لیکن ایک بندے کے بغض میں آ کر جو ہے کسی کے والد کے اوپر اٹیک کرنا، کسی کی ماں کے اوپر اٹیک کرنا، کسی خاندان کے اوپر اٹیک کرنا، کسی کے یعنی اتنے کارناموں کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر سوچ سمجھ کر اور
اس کے یعنی ان میں جو حق ہے، حق کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں کتنا کچھ صحیح کہہ رہا ہوں اور کتنا کچھ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے آپ بھی مجھے بتائیے گا، تاکہ ہم بھی جو ہے آپ کے رائے کو بھی دیکھیں اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تاکہ کچھ عوام کے سامنے بھی آ جائے.